جو ایمان کے ساتھ ساتھ شرک کرتا ہے اس کو ہم دنیا کے حساب سے مومن سمجھیں گے. اس کا علاج فتوے نہیں، اس کا علاج علم ہے، اس کا علاج نصیحت ہے، اس کا علاج دعوت ہے، خیر خواہی ہے، اچھا سلوک ہے، اچھا اخلاق ہے. یہ گولیاں اور کیپسول اس کا علاج ہے، اس کا علاج فتوے نہیں ہے. اور اللہ کے فضل سے ہم نے یہ علاج بہت کیا اور بہت فائدہ ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں میں فرق کرتے ہیں. آپ نے اپنے ساتھیوں کو ہجرت کا حکم دیا. پہلی ہجرت کہاں کی تھی؟ حبشہ والا مسلمان تھا، مکے والا بھی مسلمان نہیں تھا، حبشے والا بھی مسلمان نہیں تھا. مکے سے نکال کے حبشہ بھیجا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عیسائی تھا، اللہ کو مانتا تھا، آخرت کو مانتا تھا، کتابوں رسولوں کو مانتا تھا. مکے والے جان کے دشمن تھے، اس لیے کم از کم جان تو بخشی ہو نا، یہاں سے نکلو حبشہ چلے جاؤ. تو اسلام نے لوگوں کے ان اعمال اور عقائد کا فرق کیا ہے دنیاوی حساب سے. اگرچہ آخرت کے حساب سے جس کا عقیدہ برباد ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، یہ طے ہے. دنیاوی حساب سے ایسا ہی سلوک کرنا پڑے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ بہت بڑا پہلو ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. داعیان کرام کو آپ نے ایک یہودی کے جوان بیٹے کی تیمارداری کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور جا کر پوچھا کیف تجدو، کہا کیا حال ہے تیرا؟ اس نے حال وال بتایا، فرمایا قل لا الہ الا اللہ. Islamic scholar فضیلۃ الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی جی ٹی روڈ گجرانوالہ. قال اللہ سبحانہ وتعالی لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. محترم سامعین اور سامعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہمارے لیے ہر لحاظ سے نمونہ ہے. آپ کی سیاست، آپ کی معیشت، آپ کی معاشرت، آپ کا اقتصاد، آپ بطور قائد، آپ بطور شوہر، آپ بطور بیٹا، آپ بطور باپ، آپ بطور ایک آدم زادہ امت کا فرد، آپ کی زندگی کی کوئی بھی ڈائریکشن دیکھ لیں، کوئی بھی زاویے سے آپ کو دیکھ لیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو آپ سے پیار ہی بہت ہے. جو کافر ہیں وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں، جو ان میں سے انصاف پسند ہیں، یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کائنات کی آنکھوں نے اس جیسا ہیرا دیکھا ہی نہیں ہے. ایک مؤلف نے 100 شخصیات لکھی ہیں تاریخ کی، اور اس نے پہلا نمبر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور وہ بندہ کافر ہے. تو آپ کی سیرت طیبہ وہ اس مہینے میں خصوصاً لوگ بیان کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا کوئی عشرہ، زندگی کا کوئی سال، زندگی کا کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن، کوئی گھنٹہ منٹ ایسا نہیں ہے جس میں ہم ان کی سیرت سے بے نیاز ہو جائیں اور کسی اور کی سیرت کو اچھا سمجھنے لگ جائیں. سارا سال ہی ان کی سیرت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، سارا سال ہی ان کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اور میں بجا طور پر کہتا ہوں کہ بسا اوقات آپ کی سیرت طیبہ سے لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے جن کو قرآن سن کر نہیں ملتی. قرآن سن کر جن کو نہیں ملتی، بسا اوقات ان کو سیرت پڑھنے سے مل جاتی ہے. وجہ یہ ہے کہ میں ایک بات کرتا ہوں، اس کی میں ایک دلیل قرآن سے دیتا ہوں، اس کو کوئی اور مولوی اپنی بات کرتا ہے اور وہ بھی قرآن کو ہی مروڑ تروڑ کر تعویل کر کے آیت ہی پیش کرتا ہے.
اور وہ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے کہ وہ بھی مولوی صاحب قرآن ہی پڑھ رہے تھے، یہ بھی قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ لیکن جب اس کو اس بات کی طرف توجہ دلائی دی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جو رب ہو یا رب کا جز ہو یا انسان نہ ہو نور ہو، وہ تو پیدا نہیں ہوتا۔ پیدا ہونا رب ذوالجلال اول ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، آخر ہے اس کے بعد بھی کچھ نہیں۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر پیدائش کا کیا مطلب؟ والدین انسان ہیں، ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، بولے وہ نعوذ باللہ نور میں نور اللہ، اللہ کا جز ہے، نعوذ باللہ۔ ایک شاہ صاحب درس دے رہے تھے اور اس بات کے دلائل دے رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں۔ تو کسی صاحب نے پوچھا کہ شاہ جی آپ بتاؤ آپ کیا ہو؟ بولے میں تو تیرے سامنے انسان ہی ہوں۔ بولے تو آپ کا ابا؟ بولے وہ بھی انسان تھا۔ تو دادا؟ وہ بھی انسان تھا۔ تو اس کا ابا؟ وہ بھی انسان تھا۔ تو کہتا ہے کہ پھر اوپر سے تو نور اور نور کا بیٹا بیٹی نور اور اس کی بیٹے پھر نور، اور نیچے سے جا رہے ہیں انسان۔ کیا سمجھے؟ تو تم بتاؤ کہ تمہارا ٹرننگ پوائنٹ کہاں ہے؟ ہاں، اوپر سے تو نور نور نیچے آ رہا ہے اور نیچے سے انسان انسان اوپر جا رہا ہے، تو تمہارا ٹرننگ پوائنٹ کون سا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سیرت سے وہ باتیں سمجھ آ جاتی ہیں جو قرآن دونوں طرف سن کر بندہ بسا اوقات نہیں سمجھ پاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، کسی کو انکار ہے؟ تو ہجرت تو وہ کرتا ہے جو پہلے وہاں نہ ہو۔ تم کہتے ہو ہماری مجلس میں بھی ہیں اور ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، تو پھر وہ پہلے وہاں تھے، تو ہجرت کا کیا تصور ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ وحی کیا چیز ہے؟ وحی پکڑی جانے والی چیز ہے، سونگی جانے والی چیز ہے، کھائی جانے والی چیز ہے، دیکھی جانے والی چیز ہے۔ انفارمیشن، معلومات، علم، اللہ اپنے نبی کو علم دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر پہلے ہی نیچے پورا علم تھا جتنا رب کے پاس ہے، نعوذ باللہ، تو وحی کا تصور تو غلط ہو گیا۔ بھی وہ بھی ما کان ما یکون کو جانتے ہیں اور رب بھی ما کان ما یکون کو جانتے ہیں، تو وحی کا کیا تصور ہے؟ وہ کیوں تکلف کرتے تھے جبریل امین؟ تو سیرت طیبہ کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے، اور یہ دلچسپ بھی ہے، دلچسپ ہے، واقعات ہیں، سچے واقعات ہیں، سچی کہانیاں ہیں۔ اس کو پڑھنے سے جلدی دل اکتاتا بھی نہیں، اور یہ بڑے مسائل کا حل ہے۔ بڑے عقیدے ٹھیک ہوتے ہیں، بڑے نظریات درست ہوتے ہیں، بڑے افکار ٹھیک ہوتے ہیں اس سے۔ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آفاقی زندگی ہے، جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، جو غیر قوموں کے ساتھ آپ کا اخلاق ہے، جو آپ کا غیر مسلموں سے برتاؤ ہے، اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو آپ کی سیاست ہے، سیاست نبوت، میگزین نکالتے ہیں نا، اخبار نکالتے ہیں،
وہ پہلے بیٹھ کر سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اس میگزین کی سیاست کیا ہوگی، کس سیاست پر یہ میگزین چلے گا۔ ہم نے فلاں پارٹی کی کوئی خبر صحیح نہیں لگانی، ہم نے فلاں پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے۔ یہ سیاست ہوتی ہے اور اس کے تحت وہ میگزین اور اخبار چل رہا ہوتا ہے۔ نبوت کی بھی ایک سیاست ہے، جس طریقے پر، جس منہج پر نبوت چلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سیاست ہے؟ آپ نے لوگوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا؟ ہمارے ہاں یہ چلتا ہے کہ جناب کتنے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ یہ جو ہمارے محلے کے لوگ ہیں نا، یہ مکے والوں سے برے مشرک ہیں۔ سنا ہے کبھی یہ جملہ؟ سنا ہے کبھی آپ نے؟ لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا؟ کیا رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا ہی سنت ہے اور کوئی سنت نہیں؟ آپ نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ اللہ اکبر۔ مکہ میں رہتے ہیں، ابھی نبوت نہیں ملی، مکہ کی گلیاں تنگ اور پہاڑی علاقہ، اجنبی آدمی کو سمجھ نہیں آتی کدھر سے گھسنا ہے کدھر سے نکلنا ہے۔ لوگ اپنا سامان بیچنے کے لیے آتے، یہ لوگ کہتے اچھا میں لے جا رہا ہوں، ابھی پیسے لے کر آتا ہوں، واپس ہی نہیں آتے، واپس ہی نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض کی تشخیص فرمائی اور سمجھدار سلجھے ہوئے سنجیدہ لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا آؤ مل کر اس بیماری کا علاج کریں۔ اگر یہی روش چلتی رہی تو لوگ یہاں سامان لے کر نہیں آیا کریں گے، بھوکے مرو گے۔ لوگ تو فائدے کے لیے آتے ہیں، جب ان کا نقصان ہوگا تو کیوں آئیں گے؟ تو آپ نے ایک تنظیم بنائی کافروں کے ساتھ مل کر، اور آپ نے ان لوگوں کو ان کا حق دلانا شروع کیا جن کا حق مارا جا رہا تھا۔ یہ تو نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج بھی اگر وہ لوگ مجھے اس طرح کے کسی مشترکہ عوامی رفاہی کام کے لیے بلائیں تو آج بھی میں ان کے ساتھ مشترکہ کام میں شراکت کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، آپ کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، آپ کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، آپ کے بھائیوں کو، آپ کے ساتھیوں کو مارا جاتا ہے، یہاں تک کہ شہید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن وہی کافر آپ کو آ کر امانتیں دیتے ہیں اور آپ ان کی امانتیں سنبھال کر رکھتے ہیں۔ آپ میں سے بھرے مجمع میں کوئی شخص ہاتھ کھڑا کرے کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ بھی جس کو امانت رکھوانی ہو اس کے پاس رکھوا لو، ہے کوئی ذمہ داری اٹھانے والا؟ یہ کوئی آسان کام ہے؟ کوئی ایک کہے کہ میں تمہاری امانتیں سنبھال کر رکھوں گا اور بے لوث کوئی قیمت نہیں لوں گا، یہ کتنا بڑا ریلیف کا پیکج ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے مشرکوں کو دے رہے ہیں، اور جان پر کھیل کر ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اتنا تنگ کیا، اتنا پریشان کیا، حتیٰ کہ جب ہجرت کا دن آیا
اس وقت تک بھی لوگوں کی امانتیں پڑی ہوئی تھیں. آپ نے فرمایا علی آپ میرے بستر پہ سو جائیں رضی اللہ عنہ. انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی. وہ بستر جو ہدف بن سکتا ہے اس پر انہوں نے رات گزاری اور لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے آپ بھی پیچھے آ جانا. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اور ان کا خون اس کے وہ پیاسے ہوئے ہیں اور آپ ان کی امانتوں کی حفاظت کر رہے ہیں. کن کی؟ مشرکوں کی. پھر وہ دن بھی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 80-90 کلومیٹر کا سفر کر کے طائف جاتے ہیں اور جا کر وہاں جلسہ نہیں جمع ہوا تھا کہ سب آئے ہوئے ہیں اور 8-10 القاب لگا کر آپ کو پکارا جا رہا ہے کہ ابھی بلا تاخیر آپ تشریف لاتے ہیں. جا کر لوگوں کو گھر گھر جا کر دعوت بھی خود دینی ہے, اسٹیج سیکرٹری بھی خود بننا ہے, اپنا تعارف بھی خود کروانا ہے اور تقریر بھی خود کرنی ہے. اور ایسے علاقے میں جہاں آپ کو کوئی نہیں جانتا. ان ظالموں نے بجائے شکریہ کہ آپ کو پتھر مار مار کر لہو لہانگ کر دیا. اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد آپ واپس مکہ آتے ہیں. مکے والوں نے کہا آپ کو مکہ آنے کی اجازت نہیں ہے, آپ مکہ نہیں آ سکتے, آپ اپنے گھر نہیں آ سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی بن حاتم تائی اس کو پیغام بھیجا کہ آپ مجھے پناہ دیں, آپ مجھے پناہ دیں. مشرک کی پناہ میں آپ مکہ میں داخل ہوتے ہیں. آپ نے ابو جہل اور مطعم بن عدی میں فرق سمجھا نا. آپ نے سمجھا کہ مطعم بن عدی اور ابو جہل میں کوئی فرق ہے, اور اس نے بھی وہ فرق واضح کر دیا اپنے کردار کے ساتھ. اپنے بیٹوں کو آگے لگایا, پیچھے لگایا اور آپ کو لے کر آیا مکہ میں. لوگ کہنے لگے اجرتا ام سبوتا, تو نے ان کو خالی پناہ دی ہے یا تو بھی سابی ہو گیا ہے, تو بھی مسلمان ہو گیا ہے؟ کہنے لگا نہیں میں صرف پناہ دینے والا ہوں. کہنے لگے تیری پناہ کا ہم اعتبار کریں گے, جس کو تو نے پناہ دی اس کو ہم نے پناہ دی. ایک مشرک کی پناہ میں آپ اپنے گھر تشریف لاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی غربت دیکھی کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں ان سے زیادہ غریب ہوں, کہ پیٹ پر پتھر باندھنے پڑتے تھے. اور اتنی امیری دیکھی کہ آپ سونا بانٹ رہے ہوتے تھے. کبھی کوئی سیٹھ دیکھا سونا بانٹ رہا ہوں؟ آپ نے اتنی کمزوری حالت دیکھی کہ مشرک کی پناہ میں اپنے گھر میں آ رہے ہیں, اور اتنی طاقت دیکھی کہ دشمن کے گھر جا کر تبوک میں بیٹھ گئے ہیں اور گھر آئے ہوئے نبی کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ نہیں نکلے. آپ نے یہ سارے دور دیکھے. رہتی دنیا تک اگر کوئی غریب کہے میرے لیے کیا سیرت ہے تو وہ بھی موجود ہے. کوئی امیر کہے تو اس کے لیے بھی سیرت میں نمونہ موجود ہے. اگر کوئی کمزور حکمران چاہے اس کے لیے بھی سیرت میں نمونہ موجود ہے. اگر کوئی طاقتور حکمران چاہے تو اس کے لیے بھی سیرت میں نمونہ موجود ہے. اللہ اکبر. مکہ چھوٹی سی بستی, اور اس میں مکے کے مشرک رہتے ہیں جو اللہ کو کسی حد تک مانتے ہیں مگر شرک کرتے ہیں, اور رحمان نہیں مانتے, باقی صفات نہیں مانتے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آخرت, فرشتے, کتابیں, رسول کسی کو نہیں مانتے. اس کے مقابلے میں جو بڑی پکچر ہے اس میں ایران اور روم تھا.
رومی اللہ کو مانتے تھے، عیسائی تھے، اپنے نبی کو مانتے تھے، کتابوں، رسولوں، تقدیر، آخرت، اس پر ایمان لاتے تھے، اور ایرانی کسی چیز کو نہیں مانتے تھے، آتش پرست تھے۔ ایرانی آتش پرست تھے، وہ نہ اللہ پر ایمان لائے، نہ کسی نبی پر، نہ کسی اور پہ۔ تو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گئے روم، نہ رومی کبھی ادھر آئے، اور نہ ان کا کوئی معاہدہ ہوا، نہ مکے والے کبھی ایران گئے اور نہ ایرانی ادھر آئے، نہ ان کا کوئی معاہدہ ہوا، لیکن صرف اس بنیاد پر کہ ہم اللہ کو اور نبیوں کو، رسولوں کو نہیں مانتے اور ایرانی بھی نہیں مانتے، لہذا ہم ان کے حلیف ہوئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں کہ چلو سب کو نہیں، مجھ پر ایمان نہ لاتے صحیح، لیکن کم از کم آخرت کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، نبیوں کو، رسولوں کو اور کتابوں کو اور فرشتوں کو مانتے ہیں، اس لیے ہم ہوئے رومیوں کے حلیف۔ یہ کوئی نہ کہا ہے کسی نے، نہ طے کیا ہے، نہ معاہدہ کیا ہے، لیکن ایک سوچ موجود ہے۔ ہوا یہ کہ ایرانیوں نے حملہ کیا رومیوں پر اور ایرانی غالب آ گئے۔ مکے والوں نے جناب نعرے مارنے شروع کر دیے، واہ بھائی واہ، ہم جیت گئے، ہم جیت گئے۔ ہے نا حیرت والی بات؟ بولے ہم جیت گئے، تم ہار گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب یہ نہیں دیا کہ تمہارا کیا لینا دینا ہے، تم کیسے جیت گئے، وہ تو ایرانی جیتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں جواب دیا۔ مسلمان غمگین ہوئے، مسلمان پریشان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو، وہ بھی میرے کافر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو جہنم میں جائیں گے نا، اور رومی ہمارے نبی کو نہیں مانتے تو کہاں جائیں گے، وہ بھی جہنمی ہے، وہ بھی جہنمی ہے، وہ چار چیزیں مان کر جہنمی ہے، یہ کچھ بھی نہ مان کر جہنمی ہے تو تمہارے دشمن سارے کے سارے، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو، یہ نہیں فرمایا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا سورہ روم نازل ہوئی، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اللہ۔ آج رومی مغلوب ہو گئے، ایرانی غالب آ گئے، تو کیا ہوا؟ چند سالوں میں تمہارا رب بتاتا ہوں کہ رومی دوبارہ غالب آئیں گے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اس دن رب کی مدد کی وجہ سے مکے میں مسلمان خوش ہوں گے۔ اس دن رب کی مدد کی وجہ سے، مدد کن کی ہو رہی ہے؟ رومیوں کی۔ غالب کون آ رہا ہے؟ رومی۔ اور رب فرما رہے ہیں اس دن اللہ کی مدد کی وجہ سے مکے والے مسلمان خوش ہوں گے۔ اللہ اکبر، کیا سمجھے ہو؟ ان کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، ان کا کوئی آپس میں حلف نہیں ہے، کوئی دفاع اکٹھا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ وہ 3-4 چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں اور دوسرے نہیں لاتے، اور ایٹ دی اینڈ دونوں ہی کافر ہیں، اور اگر وہ مسلمان نہ ہو تو دونوں ہی جہنمی ہیں، اور جہنم میں درجہ اکٹھا ہی ملے گا ان کو۔ لیکن چونکہ چند چیزوں پر وہ ایمان لاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اور آپ کی ان ہمدردیوں، صحابہ کرام کی ان ہمدردیوں کو رب نے غلط قرار نہیں دیا، بلکہ اس پر مہر ثبت کر دی۔ فرمایا اس دن مومن خوش ہوں گے بنصر اللہ،
اللہ کی مدد کی وجہ سے خوش ہوں گے۔ اب مکے والے، ان کی خوشی تو پڑ گئی ماند، رومی تو دوبارہ آ رہے ہیں بھائی۔ اچھا 1 سال گزر گیا، ابو بکر پوچھو نا اپنے نبی سے، پورا سال گزر گیا ہے، ابھی تک تو کوئی نہیں آئے رومی۔ 2 سال گزر گئے، پوچھو نا اپنے نبی سے، 2 سال گزر گئے ہیں، 3 سال گزر گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم عرب لوگ ہو، عقل کی بات کرو۔ فی بضع سنین، اللہ فرماتے ہیں چند سالوں میں آئیں گے، اور بضع کا معنی عربی میں 3 سے 9 سال ہوتا ہے۔ تھوڑا حوصلہ پکڑو، ابھی 9 سال نہیں گزرے تھے کہ دوبارہ رومیوں نے ایرانیوں پہ قبضہ کر لیا۔ اس دن مومن خوش ہوئے، اس دن مومن خوش ہوئے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ کیا ہے؟ یہاں والے مسلمان مکے والوں سے بدتر ہیں، یہ بات درست ہے؟ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، تقدیر پر، جنت پر، جہنم پر، اور ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ شرک تو وہ بھی کرتے تھے، رومی بھی، وہ اللہ پر، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی نہیں لاتے تھے اور شرک بھی کرتے تھے۔ وہ ایمان بھی نہیں لاتے تھے، شرک بھی کرتے تھے۔ اللہ نے اس کا اقرار کیا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جنہوں نے کہا 3 رب ہیں انہوں نے کفر کیا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ رب کا بیٹا ہے۔ ان کے شرک کا اقرار بھی کیا ہے اور ان کے چند چیزوں پر ایمان لانے کا اعتبار بھی کیا ہے۔ اس جہان میں ایسا ہی ہوگا، اس جہان میں ایسا ہی ہوگا، ان کی خوبی کا اعتبار کیا جائے گا۔ ہاں، اگلے جہان میں جو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لاتا ہوگا وہ بھی جہنم میں ہوگا، اور جو کسی چیز پر ایمان نہیں لاتا وہ بھی اسی جہنم میں ہوگا۔ تو یہ جتنے مسلمان ہمارے علاقوں میں آباد ہیں، یہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر، رسولوں پر، ہر چیز پر، بس تھوڑا مبالغہ کر لیتے ہیں اور ولیوں کی شان رب سے ملا دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کے ساتھ جا ملاتے ہیں۔ یہ شرک ہے، کوئی شک کی بات نہیں، لیکن ان ایمان کے اجزاء کا اعتبار کیا جائے گا۔ دنیاوی حساب سے ایسے ہی ہوگا، دنیاوی حساب سے مسلمانوں جیسا ہی سلوک ہوگا، دنیاوی حساب سے ان کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا، ان کو حرم میں جانے کی اجازت بھی ہوگی، ان کا ذبیحہ بھی کھانا جائز ہوگا، لیکن آخرت میں جو شرک کرتا ہوگا، رب کے برابر کسی کو سمجھتا ہوگا، قطعاً جنت میں نہیں جا سکتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دو ٹوک فیصلہ ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ اس کا کوئی گناہ معاف نہیں کرے گا۔ ہاں، شرک نہ ہو تو پھر اللہ اس سے کم تر درجے کے گناہ جس کو چاہے گا معاف کر کے جنت دے دے گا، اور جس کو چاہے گا سزا دے کر جنت دے دے گا۔ جنت میں اس نے ضرور جانا ہے۔ جو ایمان والا ہے، جو توحید والا ہے، جس نے اپنی توحید کو اپنے قول یا عمل کے ساتھ خراب نہیں کیا، اس کی نفی نہیں کی، اس نے جنت میں ضرور جانا ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ صادقا من قلبہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ سچے دل سے پڑھ لیا جنت میں ضرور جائے گا۔ علی ما کان من العمل، اعمال اس کے جتنے بھی خراب ہوں سزا پا کر جائے یا معافی پا کر جائے، جنت میں اس نے ضرور جانا ہے۔
اور جس کے اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں مگر وہ رب کے ساتھ شرک کرتا ہو، شریک ٹھہراتا ہو، اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یقیناً اے نبی ہم نے آپ کو نوٹس بھیجا ہے، آپ سے پہلے تمام انبیاء کو نوٹس بھیجا تھا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے شرک کر لیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو ناکام ہو جائے گا۔ نبی شرک نہیں کرتے، اللہ ان کا بول کر ہمیں سمجھا رہا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں اے میرے بندے، اِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا، اگر تو میرے دربار میں پیش ہو اور تیرے ایک کے گناہوں سے ساری زمین بھری ہوئی ہو، ایک بندے کے گناہوں سے، پنجاب، پاکستان، ایشیا، افریقہ، امریکہ، آسٹریلیا، خشکی تری، سب ایک بندے کے گناہوں سے بھرے ہوئے ہو مگر اس میں شرک والا گناہ نہ ہو، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، میں اتنی ہی بخشش دے کر تجھے معاف کر کے جنتوں کا وارث بنا دوں گا۔ شرک بہت غلط ہے، بہت بڑا گہرا گڑھا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، مگر جو ایمان کے ساتھ ساتھ شرک کرتا ہے اس کو ہم دنیا کے حساب سے مومن سمجھیں گے، اس کا علاج فتوے نہیں، اس کا علاج علم ہے، اس کا علاج نصیحت ہے، اس کا علاج دعوت ہے، خیر خواہی ہے، اچھا سلوک ہے، اچھا اخلاق ہے، یہ گولیاں اور کیپسول اس کا علاج ہے، اس کا علاج فتوے نہیں ہے۔ اور اللہ کے فضل سے ہم نے یہ علاج بہت کیا اور بہت فائدہ ہوا، بہت فائدہ ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں میں فرق کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو ہجرت کا حکم دیا، پہلی ہجرت کہاں کی تھی؟ حبشہ والا مسلمان تھا، مکے والا بھی مسلمان نہیں تھا، حبشے والا بھی مسلمان نہیں تھا، مکے سے نکال کے حبشہ بھیجا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ عیسائی تھا، اللہ کو مانتا تھا، آخرت کو مانتا تھا، کتابوں رسولوں کو مانتا تھا، مکے والے جان کے دشمن تھے، اس لیے کم از کم جان تو بخشی ہو نا، یہاں سے نکلو حبشہ چلے جاؤ۔ تو اسلام نے لوگوں کے ان اعمال اور عقائد کا فرق کیا ہے دنیاوی حساب سے، اگرچہ آخرت کے حساب سے جس کا عقیدہ برباد ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، یہ طے ہے۔ دنیاوی حساب سے ایسا ہی سلوک کرنا پڑے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ بہت بڑا پہلو ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ داعیان کرام کو آپ نے ایک یہودی کے جوان بیٹے کی تیمارداری کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور جا کر پوچھا کیف تجدو، کا کیا حال ہے تیرا؟ اس نے حال وال بتایا، فرمایا قل لا الہ الا اللہ۔ باپ کی طرف دیکھتا ہے، ابا کیا کہتا ہے؟ ابا کہتا مان لو مان لو، اتے ابو القاسم۔ اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ، جیسے ہی اس کا کلمہ پورا ہوا ساتھ ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری وجہ سے اس کو جہنم سے بچا لیا۔ ہم نے کبھی کلمہ پڑھنے والے کی تیمارداری کی؟ وہ تو کلمہ نہیں پڑھتا تھا۔ تو یہ بھی سیرت ہے، یہ بھی سنت ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ یہ موضوع چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔